بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری، آپ کی، ہمارے والدین کی اور تمام امت کے مسلمانوں کی۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزوں کے بارے میں، جس کا آج تیسرا حصہ ہے۔ لہٰذا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیا کرے۔ شکریہ۔ جنگ موتا کے قصے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں میں فرمایا کہ زید اور جعفر اور عبداللہ بن رواحہ نے شہادت پائی۔ پہلے زید نے لڑائی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ نے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر فرمایا کہ آخر سیف اللہ یعنی خدا کے تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا لیا اور فتح حاصل ہوئی۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی یہی خبر آئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ بہت زور کا قحط پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے۔ ایک زمیندار آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے جانور تباہ ہو گئے اور بال بچے بھوک سے بے چین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہاتھ بھی نیچے نہیں کیے تھے کہ پہاڑوں کی طرح ہر طرف سے بادل چڑھ آئے اور اس جمعے سے دوسرے جمعے تک خوب بارش ہوئی۔ پھر جمعے کے دن اس زمیندار نے یا کسی اور نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، مکان گر پڑے اور جانور ڈوبنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ بارش بند ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ، چاروں طرف جنگل میں بارش ہو اور ہم پر بارش نہ ہو۔ اور بادل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف کو اشارہ کیا وہ اسی طرف کو چلے گئے اور مدینہ میں بارش ختم ہو گئی، اور جس مقام پر ضرورت تھی وہاں بارش ہوتی رہی۔ آنے جانے والے لوگ بارش کی خبر دیتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک آدمی کے پاس بھیجا کہ اس کو خدا کے طرف بلاؤ۔ وہ گئے اور اس آدمی کو خدا کے طرف بلایا۔ اس نے بے ادبی سے کہا، خدا کیا چیز ہے اور رسول کون ہوتا ہے؟ تمہارا خدا چاندی کا ہے یا تانبے کا؟ بس بے ایمان پر اسی وقت بجلی گری اور اس کی کھوپڑی اڑ گئی۔ بے شک اللہ و رسول کی بے ادبی کرنے والے کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں سمندری جہاز میں تھا کہ ایک دم جہاز ٹوٹ گیا اور میں ایک تختے پر بیٹھ گیا۔ بہتے بہتے بنو کے ایک میدان میں پہنچا۔ وہاں ایک شیر میرے طرف آیا۔ میں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کیا ہوا غلام ہوں۔ وہ شیر میرے بدن سے آ ملا اور میرے پاؤں پر لوٹنے لگا اور پھر اٹھ کر میرے ساتھ چلا، یہاں تک کہ مجھے راستے پر کھڑا کر دیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر باریک باریک آواز سے کچھ کہہ رہا تھا اور خوش ہو کر میرے ہاتھ سے اپنی دم لگائی۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے رخصت کرتا ہے، بس وہ شیر چلا گیا۔ یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد پیش آیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ بہت شریر تھا، جو کوئی اس کے طرف جاتا وہ کاٹنے کو دوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا۔ وہ آیا اور اس نے اپنا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ناک میں نکیل ڈالی، وہ درست ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، دیکھو کہ جتنی چیزیں زمین اور آسمان میں ہے سب جانتی ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، مگر آدمی اور جن جو ہٹ درم اور نافرمان ہے وہ نہیں مانتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک پیالہ دودھ سے بھرا ہوا پایا اور مجھے حکم دیا کہ اصحاب صفا کو بلا لاؤ۔ اصحاب صفا ان کو کہتے ہیں کہ جو صحابہ دین کے مسئلے سیکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، اللہ کے بھروسے پر
کچھ مل گیا کھا لیا، نہ ملا فاقے سے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ اصحاب بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ دودھ کا ایک ہی پیالہ ہے، اس کو میں ہی پی لیتا، بھلا اتنی آدمیوں کے حصے میں کیا آئے گا؟ اور میں اصحاب صفا کو لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دودھ پلاؤ۔ میں نے اس پیالے میں سے دودھ لے کر پلانا شروع کیا، یہاں تک کہ سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور پیالے میں دودھ آتا رہا اور پیالہ اسی طرح بھرا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم بھی پیو۔ میں نے بھی پیٹ بھر کر پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو۔ میں نے قسم کھا کر کہا یا رسول اللہ، میرا پیٹ خوب بھر گیا، اب پیٹ میں جگہ باقی نہیں۔ پھر سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر میں ایک بے ایمان آدمی ایک مسلمان کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا تھا۔ اس بے ایمان کافر نے ایک سخت آواز سنی، آواز دینے والا گھوڑے پر سوار تھا۔ سوار نے ایک دم آ کر اس بے ایمان کو ایک کوڑا مارا، وہ زمین پر گرا اور اس کی ناک ٹوٹ گئی اور منہ بھی اس کا پھوٹ گیا اور بے ایمان کی جان نکل گئی۔ اس آدمی نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے تیسرے آسمان کا فرشتہ بھیجا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ معزز ناظرین، یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ظاہر ہوئی اور تا قیامت ظاہر ہوتی رہیں گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام۔